ایک مسلم سائنسدان جس کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ عظیم طبیب جسے مغرب نے پرنس آف فزیشنز یعنی طبیبوں کا شہزادہ کہا، یہ کوئی اور نہیں، یہ تھے ایویسینا، جنہیں دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ ابن سینا کا اصل نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا۔ آج کے ازبیکستان میں واقع سامانی سلطنت کے شہر بخارا کے قریب ایک گاؤں میں سن 980 عیسوی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے آنے والی صدیوں کی طب کا رخ بدل دیا۔ ابن سینا نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہیں سے ان کا علمی سفر شروع ہوا۔ فقہ، فلسفہ، منطق، فلکیات، مگر جس علم نے ان کے دل کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا وہ تھا علم طب۔ ایک دن سامانی سلطنت کا بادشاہ نوح بن منصور شدید بیمار پڑ گیا۔ بڑے بڑے حکیم ناکام ہو چکے تھے، محل میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اسی لمحے کسی نے کہا، ایک نوجوان ہے جو اس مرض کا علاج جانتا ہے۔ ابن سینا کو دربار میں بلایا گیا۔ انہوں نے بادشاہ کا بغور معائنہ کیا اور کہا، بادشاہ ذہنی پریشانی کا شکار ہیں۔ ابن سینا نے علاج کیا اور کچھ ہی عرصے میں بادشاہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ انعام کے طور پر ابن سینا کو شاہی محل کی عظیم لائبریری تک رسائی دے دی گئی۔ وہ لائبریری جہاں صدیوں کا علمی خزانہ محفوظ تھا، یہیں سے ابن سینا نے قدیم طبی نسخے، یونانی اور اسلامی علوم ایک نئی سائنسی ترتیب میں ڈھالے۔ سینکڑوں سال پہلے انہوں نے جس بیماری کو ذہنی کیفیت قرار دیا، آج جدید طب اسے ڈپریشن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ابن سینا نے جدید طب کی بنیاد رکھی، اسی لیے تاریخ انہیں طبی دنیا کا آفتاب کہتی ہے۔ ابن سینا نے صرف 21 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب لکھی۔ ان کی تصانیف کی تعداد تقریباً 450 بتائی جاتی ہے، مگر ان کی سب سے مشہور کتاب ہے القانون فی الطب، جسے دنیا دی کینن آف میڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کتاب 600 سال تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی۔ ان کی ایک اور عظیم تصنیف الشفا، دی بک آف ہیلنگ ہے، جو فلسفہ اور سائنس کا شاندار امتزاج ہے۔ ابن سینا نے اپنا پورا علم کتابوں کی صورت میں محفوظ کر دیا تاکہ آنے والے طبیب اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھائے۔ صرف 58 سال کی عمر میں یہ عظیم دماغ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج ان کا مقبرہ ایران میں موجود ہے۔ ان کے کارناموں کے اعتراف میں دنیا بھر میں ان کے نام پر ادارے قائم ہیں، اور ترکی نے ان کی زندگی پر مبنی ایک ڈرامہ بنایا ہے۔ ابن سینا کہا کرتے تھے، لمبی مگر کھوکھلی زندگی سے بہتر ہے کم مگر علم سے بھرپور زندگی۔ وہ لوگ جنہیں وقت کم ملا مگر علم مقصد بن گیا، وہ صدیوں بعد بھی زندہ ہیں۔ اگر آج کا نوجوان فضول مصروفیات اور وقتی لذتوں سے نکل کر علم سے وہی رشتہ جوڑ لے جو ہمارے اسلاف نے جوڑا تھا، تو نہ صرف وہ اپنی پہچان بنا سکتا ہے بلکہ دین اور دنیا دونوں میں عزت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ قومیں تفریح سے نہیں بنتی، قومیں فکر سے بنتی ہیں، اور فکر ہمیشہ علم سے جنم لیتی ہے۔